کہ دین کی باتوں کو سننے کے لیے، کارگزاری بیان کرنے کے لیے تو قریب آنا، اور دین کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے بولو دور سے دور جانا۔ اب تم یہاں سے یوں سمجھتے ہو کہ سیدھے 4 مہینے ہم چلے جاوے، تو اتنی جلدی مت کرو، پہلے تو قریب آ جاؤ۔ تم کو 4 مہینے کا بھی ہم موقع دیں گے انشاءاللہ۔ جاؤ گے نا؟ کون کون جائے گا؟ دیکھو شاہد بھائی سب تیار ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کارگزاری ہو جائے، اس کے بعد اپنے تمہاری ترتیب پر انشاءاللہ۔ تو کتنی جماعتیں چلی؟ 2، دونوں جماعتیں آگے پوری۔ کون کون چلا تھا پہلی جماعت میں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ نہیں، کون کون ہے؟ 1 2 3 4 کی جماعت تھی، باقی 4 ہیں؟ اچھا، ہم نے یہ تو سنا ہے کہ 1 پر 1 فری۔ ہمارے وہاں ایک دکان ہے نا، تو بولے 1 پر 1 فری ملے گا، پر تبلیغ میں تو ایسا نہیں ہے کہ 4 حاضر ہوئے 8 کی کارگزاری ہو جاوے۔ چلو، اور دوسری جماعت کا ہے 1 2 3 4 اور 5۔ آپ کتنے تھے؟ اچھا، ماشاءاللہ۔ اور ہر حلقے کے 2 2 3 3 ذمہ دار بھی آ گئے۔ دیکھو بھائی دوستو بزرگوں، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ جو ہماری زونوں کی جماعت کے ذریعے سے قسم پرس انسانوں کی فکر اور ملاقات کا جو نظام ہے، یہ ہماری مغفرت کا سامان ہے۔ جہاں 5 10 مسلمانوں کے مکان ہو، اور جہاں مسجد مدرسہ بھی نہ ہو اور کوئی ماحول بھی نہ ہو، ایسے لوگوں کو جا کر ایمان یقین کی بات کرنا، ان کو نماز پر آمادہ کرنا، ان کو اپنی آخرت کی باتیں بتلا کر مرنے کے بعد کی زندگی کی فکریں کرانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسرا، جب ہماری جماعتیں پیدل چلتی ہے زونوں میں، تو ہمارے ضلع کے احوال ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ نوساری میں اتنی مسجدیں ہیں، اذان ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہے، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، عورتوں کی زندگی میں پردہ ہے، مرد ماشاءاللہ شرعی لباس اور شرعی چہرے کے ساتھ ہے، تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہمارا پورا ضلع ایسا ہی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں کڑودرا 4 رستہ سورت سے 16 کلومیٹر دور ہے۔ 2 3 سال پہلے ایک مستورات کی جماعت آئی۔ جب وہ جماعت کی 3 دن مستورات کے پورے ہو گئے، تو وہ حلقے والوں کو ہم نے بلایا، جس حلقے میں یہ جماعت ٹھہری تھی اور جن کے گھر میں یہ جماعت ٹھہری تھی۔ ہم نے پوچھا بھئی کیا عمل ہوا، کیا کارگزاری ہے؟ بولے اس میں سے 3 بہنیں ایسی تھی جن کو وضو کرتے بھی نہیں آتا تھا۔ 3 بہنوں نے یہ کہا کہ ہم نے پوری زندگی میں کبھی بھی نماز نہیں پڑھی۔ پھر آپ لوگوں نے کیا کیا؟ تو بولے ہم نے ان کو پوچھا کہ بھئی آپ کڑودرا میں رہتے ہو اور وہاں پر بھی مسجد مدرسے اذان ہے، پھر بھی تم نماز نہیں پڑھتے؟ بولے ہمارے شوہر ہم کو بھینسوں کی خدمت میں لگا دیا ہے، صبح سے شام تک بھینس کو چارہ کھلانا، دودھ نکالنا، ان کی صفائی کرنا، اسی کے اندر ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ کتنے سال سے آپ یہاں آئے ہو؟ ہے دوسرے علاقے کے۔ کتنے سال سے آپ ہمارے یہاں کڑودرا میں آئے ہو؟ بولے 40 سال ہو گئے۔ ایسے دوستوں بزرگوں، جب میں اور آپ زونوں میں چلیں گے تو یہ احوال ہمارے سامنے آئیں گے
اور جب حالات آئیں گی تو آدمی کو فکر ہوگی. ابھی ہم علی پور کھامبیا میں ابھی مدرسے کا جو سفر تھا 2-1 مہینے پہلے، ایک جماعت ہمارے گجرات کی آئی ملنے کے لیے. اس جماعت کے تمام ساتھیوں کی ملاقات کرنے کے بعد امیر صاحب تھوڑے رک گئے اور باقی ساتھی جانے لگے. تو امیر صاحب نے یوں کہا کہ مولانا وہ جو 60 سال کے ساتھی جا رہے ہیں وہ پہلی مرتبہ 41 سال کے بعد پہلی مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے. اب ان کا جو کہنے کا انداز یہ تھا کہ ہم نے فکر نہیں کی تو ان کی 41 سال تک کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور پتہ نہیں کتنے کتنے اللہ کے احکامات ٹوٹ گئے اور کیسی زندگی گزار کر کے انہوں نے اپنا وقت گزارا. اللہ کے راستے میں گئے، ان کی تشکیل ہوئی، ان کو آمادہ کیا. تو اب انہوں نے یوں بتلایا کہ 41 سال کے بعد پہلی مرتبہ میں مسجد میں حاضر ہوں. بہت سال پہلے ہم لوگ پنجاب میں گئے. پنجاب میں 1 سال کی جماعت تھی جس میں چھوٹا بھائی جو پانولی کے تھے وہ امیر تھے. میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا سال لگانے کے درمیان میں. تو ہم نے دیکھا کہ 2 نوجوان چلا لگانے کی نیت سے آئے. 86 کی بات ہے. پنجاب کے اندر ایک دن کی تشکیل بہت مشکل تھی. اب یہ دونوں نوجوان آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بھئی ہم چلا لگانے کے لیے آئے ہیں. تو ہم نے بیٹھ کر ان کو پوچھا کہ بھئی آپ کی تشکیل کس نے کی؟ یہاں تو کوئی 1 دن لگانے کے لیے تیار نہیں. پورا ایک عمومی ماحول یہ بن چکا ہے کہ مسلمان دنیا میں ہے ہی نہیں. سن 47 کے فسادات کے اندر سب کے سب ختم ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایک دیہات کے رہنے والے ہیں اور چنڈی گڑھ کی یونیورسٹی میں کالج میں پڑھتے ہیں. کچھ دن پہلے ہمارے والد کا انتقال ہو گیا. ہم دونوں بھائی گاؤں میں تھے. گاؤں والوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ بھئی ان کو ہم جلا دیں. جیسے آج تک ہمارے گاؤں کے اندر جتنے مسلمان 47 کے بعد جن کا انتقال ہو گیا ہم ان کے ساتھ وہی معاملہ کرتے. یہ دونوں نوجوان نے یوں کہا کہ بھائی صاحب ہم نے دیکھا چنڈی گڑھ کے اندر مسلمانوں کو جلاتے نہیں، مسلمانوں کو مٹی کے نیچے دفن کرتے. اور گاؤں میں کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں تھا. تو یہ دونوں نوجوان نے یوں کہا کہ آپ انتظار کرو، ہم کہیں سے عالم ڈھونڈ کر کے آتے. یہ دونوں بھائی نکلے اپنے چھوٹے سے دیہات سے کہ بھئی کسی جاننے والے عالم کو بلا کر لاوے تاکہ جنازے کی نماز پڑھی جاوے اور ان کو صحیح طریقے سے دفن کریں. بولے ہم تلاش کرتے گئے کافی تاخیر ہو گئی. اب گاؤں میں تو کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڈھے ہوتے ہیں، 2-4 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد ایک بڑے میں آ کر کہنے لگے ان چھوروں کو کیا پتا چلے کہ کیا ہم نے تو آج تک یہی کیا ہے. اب انہوں نے ہمارے والد کو جلا دیا. بولے وہ جلا کر آ رہے تھے اور ہم کسی عالم کو لے کر اس گاؤں میں داخل ہو رہے تھے. ہم نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا کہ انہوں نے ہمارے والد کو جلا دیا. پھر وہ دونوں روتے روتے کہنے لگے پھر ہمارے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ اگر ہم بھی اس طریقے سے جہالت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو کل ہم بھی مر جائیں گے تو ہماری اولاد بھی ہم کو جلا دیں گے. اس لیے ہم تمہارے پاس آئے چلا لگانے کے لیے. ہم کو نماز سکھاؤ، جنازے کی نماز سکھاؤ، مسلمانوں کے احوال بتلاؤ، مسلمان اپنی میت کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے وہ بتلاؤ. جب آدمی چلے گا پھرے گا تو اس کے سامنے احوال آئیں گے. ہم ابھی خوش فہمی میں ہیں
کہ ماشاءاللہ ہم جیسے دیندار ہے یا ہمارے علاقے میں نماز روزہ زکوٰۃ ہے تو پورے ہمارے علاقے میں ایسا ہی ہوگا، ایسا نہیں، بلکہ یہ جو ہماری پیدل جماعتیں جو جا رہی ہے وہ احوال بتلائے گی تو ہمارا یہ پورا مجمع فکر مند ہوگا۔ ہمیں پتہ نہیں دوستو بزرگوں کہ کس کی ہدایت اللہ پاک کس کی طرف سے دیں گے۔ ہدایت کے اسباب تو اللہ ہی پیدا کرتے۔ ایک صحابی نے اللہ کے دین کی محنت میں گئے اور کسی نے برچا مارا اور دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اتنا کہہ کر گئے کہ کعبہ کی رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ ان کا اتنا جملہ مارنے والے نے سنا، اس نے مسلمان صحابی کو پوچھا کہ بھئی یہ تمہارا بھائی دنیا سے رخصت ہو گیا، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ بیوی بچوں کے ساتھ رہ سکتا ہے، انہوں نے جو دعوت دی کعبہ کی رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، وہ کامیابی کون سی ہے؟ اب وہ مسلمان نے دعوت دی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایمان اور اسلام کو اور اللہ کے کلمہ کو دنیا میں پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنی جان و مال کی قربانی لگائی، اور اسی اعلائے کلمت اللہ کی نسبت پر اپنی جان تک کی قربانی دے دی، ہمیشہ ہمیشہ کہ اللہ پاک ان کو جنت دے گا۔ وہ مارنے والے کہنے لگے اگر اتنی سی زندگی پر اتنی بڑی جنت کا وعدہ ہے تو میں بھی اس میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو بعض مرتبہ ہمارا چلنا پھرنا، کسی سے ملاقات کرنا، کسی کو سمجھانا، یہ اس بستی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دوسری ہمیں اس بات کی فکر آتی ہے جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا لعلک باخع نفسک، اے نبی دی اگر یہ لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو بھلا دو گے؟ جب میں اور آپ ہمارے علاقوں کی بے دینی کو دیکھیں گے تو ہم کو ایک فکر پیدا ہوگی، ایک اندر کوڑن پیدا ہوگی، پھر اس کے اسباب اللہ پاک کی طرف سے مہیا کیے جائیں گے۔ جب آدمی ایک کیفیت کے ساتھ چلتا ہے اور اس کے اندر ایک کڑن فکر ہو جاتی ہے تو پھر اللہ پاک اس کے ذریعے سے کام لیتے۔ یہ جو اذان کا مسئلہ آیا تھا کہ بھئی لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلاوے، تو رائے قائم ہو رہی، بھئی آگ جلا دی جائے، بیوگر بجا دیا جائے، لیکن کوئی مشورہ نہیں ہوا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر کے ساتھ اپنے گھر میں گئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ایک بات آئی ہے کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلاوے۔ اسی فکر کے ساتھ سوئے۔ اللہ پاک نے ان کی فکر کی بنیاد کے اوپر فرشتوں کے ذریعے سے اذان کے کلمات سکھلائے۔ اذان دینے والے تو حضرت بلال تھے، لیکن ان کی فکر کے اوپر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ نے پورا خواب، پورے اذان کے کلمات سنائے، اللہ کے نبی نے کہا کہ حضرت بلال کو یہ کلمات سکھلا دو، اور حضرت بلال سے کہا کہ اونچی جگہ آپ اذان دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چادر کے ساتھ آ رہے اور آ کر عرض کیا اللہ کے نبی یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کوئی بہت مشہور صحابی نہیں تھے جنہوں نے پہلا خواب دیکھا، ان کا نام عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سبقت لے گئے، اب قیامت تک جتنی بھی اذان ہوگی کس کے نامہ اعمال میں ہوگی؟ وہ صحابی کے۔ ایسے میں اور آپ بھی دیہاتوں میں، قصب پرس لوگوں میں، ہمارے بھائیوں کی پیدل چل کر جو ہم نے ملاقاتیں کیے، اب اس پر اگر کسی کے دل کو اللہ نے قبول کر لیا اور کسی نے وہ نماز اذان کو زندہ کر دی، ان کا کلمہ صحیح ہو گیا، ہماری برکت سے اللہ پاک نے ان کو دیندار بنا دیے، تو ان کی قیامت تک کی نسلوں میں جتنا دین آئے گا، بولو کس کے حصے میں آئے گا؟ جو یہ پیدل چلے۔ ہم اس کو معمولی نہ سمجھے کہ اس میں کیا ہو گیا، حالانکہ ہمارے 16 حلقے ہیں، اور اگر آپ کے 16 زون ہے تو پہلے ایک وقت تھا کہ ہماری 3 جماعتیں چلتی تھی،
معلوم ہے 4 مہینے پہلے چلے چلے کی 3 جماعتیں چلتی تھی، پھر آخر میں 2 جماعتیں چلنی ہوئی بارش ہو وغیرہ کی وجہ سے۔ اس سال ہم کو کہا گیا کہ کم از کم 1 جماعت چلنی تو 2 چاہیے 2 راؤنڈ کی، لیکن کم سے کم 1 جماعت تو چلے۔ ہمارے زون کتنے ہیں؟ تو ابھی کم کر کے 4 بنائے ہوں گے، پہلے کتنے تھے؟ 4 ہی ہے، 7 تھے، ہاں پہلے 7 تھے، تو جماعتیں 2 راؤنڈ کی 14 چلنی چاہیے۔ آپ کے سامنے احوال آوے، چونکہ اللہ پاک کی طرف سے ایک کام ملا ہے کام، اور اسی راستے سے تلاش کرتے کرتے اگر میں اور آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تو پھر اللہ پاک ہماری محنت کے نتیجے پر ان بستیوں میں دین کو داخل کرے گا۔ آپ نے سنا ہوگا گزشتہ ایک جماعت برازیل جا کر آئی، کوئی رہبر نہیں، کوئی ان کے پاس، بھائی 2 ساتھ یہاں چلے جاؤ 2 ساتھ یہاں چلے جاؤ، فجر سے ظہر تک پھر ایک جگہ ملتے تھے پارک میں، بھائی کیا ہوا؟ بولے کوئی مسلمان نہیں ملا، بولے کوئی بات نہیں، پھر کھانا کھانے کے بعد پھر 2 جماعتیں بنائی، بھائی ایک اتر میں جاؤ ایک دکشن میں جاؤ، ایک پورب میں جاؤ ایک پشچم میں جاؤ، پھر ایک آدھ مل جاتا تھا، کبھی 2 مل جاتے تھے، کبھی کوئی ایڈریس دیتا تھا وہاں مسلمان کی ہوٹل ہے، پھر وہاں جاتے تھے تو بولے یہ تو کرسچن کی ہے، پھر آگے بڑھے پھر آگے بڑھے، یوں کرتے کرتے 8 آدمی کی جماعت صبح سے رات تک تلاش کرتے کرتے پورے برازیل کے 4 مہینے میں 850 یا 950 آدمی کی ملاقات کی، محنت کی، تلاش کی۔ اب جن کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی وہ ایسے خوش ہو جاتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے لیے عید کا دن۔ جب میں اور آپ چلیں گے تو جب پتا چلے گا کہ وہ مسلمان ہے، 40 سال 20 سال سے ہمارے علاقے میں رہتے اور ان کو کلمہ بھی یاد نہیں، کتنے جمعہ ان کے ہاتھ سے نکل گئے جنہوں نے نماز بھی نہیں پڑھی۔ اب وہ جو کیفیت اور اندر کی ایک فکر ہوگی، پھر آدمی اس کو دعا میں لے گا، فکروں میں لے گا، مشورے میں لے گا، پھر عمل میں لے گا، اور پھر وہاں جماعتیں بھیجے گا، تو پھر ہماری اس محنت کے نتیجے پر اللہ پاک ان کی زندگیوں کو بدلے گا۔ اور مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر 1000 آدمی ہو اور ایک آدمی بے نمازی اور بغیر دین کا ہو، ان 999 کی ذمہ داری ہے کہ سب مل کر اس پر محنت کر کے اس کو نمازی اور دیندار بنائے، اور اگر ایک دیندار ہے اور 999 آدمی بے دین ہے تو اس ایک آدمی کی ذمہ داری ہے کہ محنت کر کے ان 999 پر محنت کر کے ان کو دیندار بنائے۔ یہ جو ہماری کارگزاری کا عمل ہے، اس کے ذریعے سے ایک تو فکر اجاگر ہوگی، کام محفوظ ہوگا، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کا یہ عمل ہے، کارگزاری والا عمل۔ آپ کے زمانے کے اندر ایک ایک عمل کی کارگزاری ہوتی رہی، صہیب رومی چلے اور کوبا میں اللہ کے نبی موجود ہے تو پوری کارگزاری سنائی، اے اللہ کے نبی میں نکلا، چاروں طرف سے لوگوں نے میرے کو گھیر لیا، میں نے کہا میں تیر انداز ہوں، پھر ہم نے مصالحت کر لی، جتنی میری جائیداد جو کچھ تھا وہ سب لے لو اور میرے کو ہجرت کرنے کی اجازت دے دو، تو میں ہجرت کا فریضہ ادا کر کے آیا ہوں، اور اس کے مقابل کے اندر میں نے اپنے تمام جائیداد ان لوگوں کو حوالے کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو یحییٰ تم نے نفع کی تجارت کی، اور اللہ پاک کی طرف سے آیت اتری وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، تو گویا کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کا عمل ہے۔ اس لیے ہماری جو جماعتیں چلی ہے وہ بھی ہماری کارگزاری پوری بتلائے گی۔ اس میں یہ ہے کہ جماعت ہماری کہاں کی تھی، دوسرا کون سے زون میں چلی، تیسرا آپ کے ساتھ کتنے ساتھی تھے، ان میں سے 4 مہینے والے اور چلے والے کتنے تھے، کتنا پیدل چلے، آپ لوگوں کا قیام کتنا ہوا، کہاں ہوا، اگر اذان نماز آپ کی برکت سے کتنی جگہ زندہ ہوئی،
کتنے لوگوں کو کلمہ سکھلایا، کتنے لوگ آپ کے ساتھ چلے، کتنا آپ کی تعلیم میں، آپ کی نمازوں میں، آپ کے ساتھ رہبری میں، جنہوں نے جتنا وقت لگایا اس کی کارگزاری ہو جاوے. اور یہاں آپ اس میں سے ان دیہاتوں میں جہاں چلے اس میں سے یہاں کتنے آدمی کو لے کر آئے. یہ تھوڑی سی کارگزاری سنا دو تاکہ سب کے سامنے پورے ضلع کے احوال آ جاوے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آ جاؤ، پہلی جماعت آ جاؤ. بیٹھے ہو، جب کرسی رکھی ہے تو لوگ کرسی کے لیے تو لڑتے ہیں، نہیں لڑ رہے. اور آپ کے لیے تو کرسی رکھی لیجیے. ہماری ہماری جماعت جو ہے تھوڑا آہستہ آواز کرو. آپ تو برابر بولو، یہ آواز کم کریں گے. ہماری جماعت نانند پیڑا سے چلے. کافی جماعت تھی. نوساری کی جماعت مخلوق پورا. اچھا، اور کہاں چلی؟ نانند پیڑا. ایک مرتبہ اجتماع ہوا تو وہی نا، جہاں بہت حافظ قرآن ہے. صحیح بات ہے. 26 بنجر بستی کی تھی، 7 آباد بستی تھی. اور ہم نے وہاں سے پیدل چلے تھے، زیادہ سے زیادہ 30 کلومیٹر چلے تھے. اور کم سے کم پہلے تو آپ کون سی بستی میں پہنچے؟ پہلے ہم یہاں سے نانند پیڑا پہنچے. وہاں کی کارگزاری سنو. وہاں کتنے مسلمانوں کے گھر ہیں؟ وہاں تو 200 مکان ہے. اور کتنی بستیاں؟ 24 تھی. 26 بستی بنجر تھی، 7 آباد بستی. 7 آباد. ہاں اور 26 یہ تھی. ہاں گویا کہ 33 بستیاں تھی. جی. اچھا، جہاں آباد تھی وہاں آپ کہاں ٹھہرتے تھے؟ وہاں مسجد میں ٹھہرتے تھے. 7 بستیوں میں. ہاں. کتنے دن ٹھہرے؟ امک بستیوں میں جیسے کام جیسا 10 دن ٹھہرتے تھے. ایک مسجد میں 10 دن. وہ بہت جیسے نانند پیڑا ہے وہاں 9-10 دن ہے. اور ایسے آجو بازو دیہاتوں میں جاتے تھے. دیہاتوں میں 30 کلومیٹر ایسا جاتے تھے، محنت کرتے تھے. یہ 7 بستیوں میں کتنے دن ٹھہرے؟ جب ایک بستی میں 9-10 دن ٹھہرے تو 7 بستی ملا کر کتنے دن ٹھہرے؟ آباد بستیوں میں جیسے ایسی بستی ہے جیسے نانند پیڑا جیسے، تو اس میں یعنی کہ 8 دن 9 دن. باقی آگے دوسری بستی میں 3 دن 2 دن ایسا. ٹوٹلی یہ 7 آباد جگہ پر آپ کا کتنا وقت گزر گیا؟ یہ ہمارا پورا پورا نہیں لگتا ہے نا؟ کتنے دن لگے؟ ٹوٹل تو 40 دن لگے. یہ 7 جگہ. آباد جگہ پر کتنا لگا؟ آباد جگہ پر جیسے یہ ہے تو ایسے دیہاتوں کو بھی کور کر کے دے دینا. میں آپ کو نہیں پوچھ رہا ہوں کتنا لگا، بس اتنا جانتے تو 20 دن 25 دن 15 دن اور 15-18 دن لگ گئے. اچھا چلو. اور کیا محنت ہوئی اوپر سے؟ آباد بستیوں میں جیسے گھر گھر کی ملاقات ہے، تشکیل ہے، چلے 4 مہینے کی وہ کرتے تھے. اور جو دیہاتوں میں زیادہ سے زیادہ یعنی کہ کم سے کم 5 مکان کے نیچے تھے. 5 مکان تھے، 4 مکان تھے. وہاں جا کے یعنی کہ 2 نمازوں کو یعنی کہ وہاں پڑھتے تھے. عصر مغرب نماز جیسے دعوت دیتے. آباد بستیوں میں رہ کر بنجر بستیوں میں جاتے تھے، وہاں جا کر محنت کرتے تھے. اور آباد بستیوں میں گھر گھر کی ملاقات کرتے تھے. کتنی جماعتیں بنی وہاں سے 4 مہینے کی؟ 4 مہینے کی جیسے ارادے کیے تھے. اور ہمارے ساتھ تو نہیں نکلے، لیکن پھر بہت سارے لوگوں نے وصولی دی تھی، تشکیلیں کی تھی. یعنی ادھار دھندا دے کر آئے؟ ساتھ میں نہیں آئے. یعنی ادھار دھندا کر کے آئے نا. آپ لوگ ادھار کرتے ہو یہاں پر دکانوں میں ادھار کرتے ہو؟ آپ کے یہاں آجے روکڑا کالے ادھار ایسا بورڈ لگے لا ہے، تو یہ کیوں ادھار دھندا کر کے آئے؟ آپ کا کیا دھندا ہے، کیا کاروبار ہے؟ ادھار کرتے ہو؟ اگر ادھار کرے تو بچے کیا ہوئے؟ بھوکے مرے.
پر تبلیغ میں آپ نے ادھار کر کے آئے کہ اتنا بڑا دل ہے. بولے دنیا تو فنا ہو جانے والی چیز ہے, وہ تو بھلے نقد ہو جائے, باقی بڑے دل کے ساتھ اپنے آخرت کا دھندا تو ادھارت کرو. ایسا تو روکڑا لانا چاہیے نا. دل کے ساتھ ہی آیا تھا. چلو 3 دن کی کتنی جماعتیں نکالے؟ تین ایک جماعت 3 دن کی. اور گھر گھر کی ملاقات ہوئی, گھر گھر کی ملاقات ہوئی. اور سب جگہ مسجد آباد تھی, ہے نا. وہ جو 7 بستی تھی, میں 7 کی بات کرتا ہوں. ابھی 24 پر تو ابھی ہم آئیں گے, 26 پر تو یہ تو ٹھیک ہے نا. اب 26 بستیوں میں کیا کام ہوا وہ میرے کو بتاؤ. 26 بستیوں میں جیسے 5 یا مسجد مدرسہ نہیں تھا, وہاں جاتے تھے. وہاں کہاں قیام کرتے تھے؟ تو وہاں نہیں کیا, تو وہ مسجد میں رہ کے وہاں جاتے تھے. 30 کلومیٹر کم تھے, کم والے تھے جو تھے. یہ 26 بستیاں 5 مکان سے کم تھے, اور 5 مکان سے زیادہ والی کتنی بستیاں تھیں اس میں؟ ایک بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یعنی تمہارے وہاں یا تو آباد مسجد مدرسے والی بستی ہے, اور یا تو 5 مکان سے کم والی بستی ہے. نہیں, جہاں گئی وہاں اس کے بیچ میں 5 سے زیادہ مکان کی کوئی بستی ہے ہی نہیں. اچھا, تو پھر کوئی اور, یہ تو آباد میں رہ کر آئے. ہم کو تو اصل تو آباد میں تو ہماری مہمان جماعتیں, آپ کی 3 دن کی جماعتیں تو جاتی ہیں. ہماری زون کی جماعت سے مراد یہ ہے کہ جہاں 5 مکان یا اس سے زیادہ مکان ہو اور مسجد مدرسے نہ ہو, ہم اس کو پہلا ٹارگیٹ بناویں. اب اس کے ضمن میں اطراف میں کوئی ایسی بستی ہے کہ جہاں مکان 2, 3, 4 ہے, وہاں ملاقاتوں کا نظام ہوگا. اب یہ تو وہی بستیاں 7 تھی کہ جہاں ہماری مہمان جماعتیں بھی جاتی ہیں, اور آپ کی 3 دن کی جماعتیں بھی جاتی ہے. تو یہ تو ہمارا موضوع ہے ہی نہیں نا بھائی. زون کی جماعت تو آپ نے چلے کی بنا ڈالی اور زون کا نام دے دیا. ایسا نہیں تھا. حاجی صاحب, چلو تو پھر ان 26 سے 26 دیہاتوں میں ملاقات ہوئی. وہاں جاتے تھے 30 کلومیٹر ایسا. پیدل جاتے تھے, پیدل بھی ہم چلے لیکن گاڑیاں لے کر گئے تھے؟ کبھی کبھی جاتے. نہیں, آپ بائک وغیرہ کچھ لے کر گئے تھے؟ تو وہاں سے ریبر کا لے لیتے تھے. تو وہاں کیا ملاقات ہوئی وہ بتلاؤ. صبح سے شام تک جاتے تھے؟ اثر مغرب عشاء بھی وہاں پر. اچھا, اور بیٹھ کے کرتے تھے اور ایسے بات کرتے تھے. عصر مغرب کی نماز وہاں پڑھتے تھے؟ کہاں پڑھتے تھے؟ مکان میں ہوتے تھے. یہ جو 3, 4, 5 مکان تھے ان کے گھروں میں. ان کے ساتھ میں گھر میں نماز پڑھتے تھے. ان کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں آپ اذان نماز شروع کرواتے, ایسا کچھ تھا؟ ایسا کچھ کرتے تھے؟ 3 مکان تو 6 بالغ مرد ہوئے نا. ایک مکان ابھی 30 کلومیٹر ہو ویسا ہو تو ایک مکان ہوتا ہے. ایک مکان والوں کو بھی ترغیب دیتے, لیکن 2, 3 مکان والوں کو تو ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے کی کوئی ترغیب نہیں دی. وہاں ان کو کیا لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے آپ شروع کروا دیتے. بھی نہیں, کہا نہیں, شروع کروا دیتے. جیسے یہ 2, 3 کھمبے لگا کر پردے ڈال کر, بھئی یہ تمہاری جگہ مسجد ہے, نماز تو شروع کر دو. اذان نماز تو ہوتی نا. ہمارے یہ ان بستیوں میں سب سے پہلے جو زندہ کرنا ہے وہ تو اذان نماز کو زندہ کرنا. اس لیے کہ 100 مکانوں کی آبادی ہے, اس میں 4, 5 مسلمانوں کے گھر ہے, 95% تو وہ لوگ ہوں گے. اگر ہمارے اذان نماز کو بھی ہم قائم نہیں کریں گے تو ان کو وہ ماحول تو ملے گا نہیں, اور وہ ماحول جو دوسرا ملتا رہے گا تو وہ بچے اسی کو دیکھ کر پروان چڑھیں گے. اور اگر آپ نے اذان نماز کو زندہ کر دی
تو اذان کی آواز ان بچوں کے کانوں میں گونجے گی. نماز کو یہ بچے دیکھیں گے، اس لیے کہ مسجد ہے نہیں، مدرسہ ہے نہیں، مسلمانوں کی تعداد نہیں ہے. ان کے لیے تو اور ان کی قیامت تک کی نسلوں کو اس طرف منتقل کرنے کے لیے پہلا عمل اذان نماز. اور اس کے لیے کوئی کامن جگہ ہو. کسی کے گھر میں تو لوگ آئیں گے نہیں. دیہاتوں میں عام طور پر 5 مکان بھی ہوتے ہیں نا، تو 5 کے آپس میں ایک دوسرے کی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. یہ ہر جگہ ہی ہے. آپ کسی ایک کے مکان میں نماز کو زندہ کرنے کی بات کرتے تو دوسرا اس کے گھر نہیں آئے گا. آپ کو کامن جگہ پر، اور بہت سی جگہ ہوتی ہے بھئی، یہ پورا فریہ ہے، 5 مکان ہے، اس کے سامنے کوئی ایسی جگہ ہے کہ ایک درخت کے نیچے جو کامن جگہ ہے آپ اپنی نماز کی جگہ منتقل کر دیتے، پھر وہاں اذان نماز دیتے، تو 5 گھر کے تمام بالغ مرد آ جاتے. اور یہ بہت بڑا عمل ہے. جس بستیوں میں اذان ہوتی ہے ان بستیوں کو اللہ پاک شیطان کے تسلط سے محفوظ کر دیتے. اور اذان دعوت تامہ ہے. یہ اذان کے ذریعے سے شیطان بھاگتا ہے. آپ بھی دیکھو حدیث کے اندر آتا ہے جب اذان ہوتی ہے نا تو شیطان اپنی ہوا کو خارج کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے، نماز میں واپس آ جاتا ہے. تو کسی جگہ پہ ایسا نہیں ہوا. اچھا، اور وہاں کے احوال کیا تھے جہاں آپ ملاقات کرتے تھے؟ ان لوگوں کے دینی احوال کیا تھے؟ جیسے ہم گڑت گئے تھے، گڑت میں وہ ارباز کی ملاقات کری. ہل پہ رہتا تھا ایک ہی مکان، تو وہ عورت کے ساتھ رہتا. ان کے بچے کا نام بھی سائلیس ایسا تھا. پھر ان کو ہم نے بلایا بھی تھا، 2 بار گئے. پھر وہ ایک بار آیا تھا مسجد میں، لے کے بیٹھے تھے ہمارے ساتھ، کلمہ سکھایا. ان کے بچوں کے بارے میں ہم نے ترغیب دی کہ بچوں کو مدرسے کے لیے آپ کچھ کرو کے ساتھ، ایسا اس کو بولا. لیکن پھر ان کا ہوتا وہ کٹائی سیٹی والا ادھر آ گیا گجرات. یعنی اتنا سا بولنے سے وہ تھوڑا کہ اپنے بچوں کو بھیج دے گا. میں آپ کو پوچھوں، یہ جو ہمارا مجمع ہے اس میں سے کس کے بچے مدرسے دارالعلوم میں پڑھتے جو حافظ اور عالم ہوتے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا. ہاں پورا اٹھاؤ نا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. جب اتنے ماحول میں یہ 100-150 میں سے 13 آدمی اپنے بچوں کو پڑھاتے تو ان کا تو ماحول وہ ہے. آپ ایک مرتبہ کہو گے کہ تم نانم پیڑا جیسے اپنے بچوں کو حافظ عالم بناؤ مدرسے میں بھیجو تو کون بھیجے گا؟ آپ کو تو ان کو پہلے ابتدائی دین کا شوق دلانے کا، اور نماز اذان سے ابتدا ہو کر پھر اللہ آگے کی راہیں کھولتے. بہت سے علاقوں میں ابتدا میں اس طریقے سے محنت ہوئی، ماشاءاللہ مکاتب قائم ہو گئے، مدارس زندہ ہو گئے، اور ہوتے ہوتے اللہ پاک نے بہت کام لے لیا. تو ان کو کلمہ بھی یاد نہیں تھا. جی آپ نے کلمہ سکھلایا؟ جی پڑھایا کہ سکھلایا؟ پڑھایا. یعنی پڑھ لو 1-2 مرتبہ ہی نہیں پھر لے کے بیٹھے نا ان کو وہاں کا آ گیا نا، ان کی زبان پر چڑھ گیا نا ماشاءاللہ. ایسے کتنے لوگوں کو کلمہ صحیح کروایا؟ ایسے 7-8 جن. بس یہ جو 26 دیہات تھے اس میں سے وہ آئے تھے ہمارے پاس، وہ جو آئے تھے نا، ہم نے بلایا تھا تو اچھا. اور آپ گھروں میں ملاقات کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ان کو پہلے نماز کی دعوت تک زور سے اب گھبراؤ مت نہیں یار. نماز کے لیے کہتے تھے پہلے. آپ نماز کے لیے یعنی کہ یہ کوئی ترتیب بناؤ کہ یہاں نماز آپ 3-4 گھر مل کے پڑھتے ہو جاؤ. تو کہیں شروع ہوئی؟ شروع تو نہیں، ان کو یوں بتا کیا ہے کہ تم یہ سب شروع کرو. تب اس کا کیا علاج کریں گے؟ صرف بتا کر آئے اور شروع نہیں ہوئی. اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرو گے؟ چلو ہو گیا، آپ چلہ بھی لگائے، ماشاءاللہ آپ نے سمجھایا بھی. اب نماز اذان شروع نہیں تو اب کیا کرنا وہاں چاہیے؟ کے مقامی نانم پیڑا والے کو ہم نے کہا کچھ ان کے ساتھ. تو وہ شروع کرائیں گے. کیا بلی کتے کو مارے سا؟ ارے بھائی اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہیے. ان کے پاس تو یہ بیچارے دیہات کے قریب میں رہنے کے لیے تو کئی سالوں سے رہتے. چلو، اور ان کی مستورات
سنتے بھی آپ کی جی باتوں کو؟ مستورات کو اندر کمرے میں بٹھا کے ان کو بھی بات، یعنی کہ دونوں ان کو کہتے تھے کہ آپ مستورات کو بھی بٹھاؤ ہمارے ساتھ ہی مستورات بھی بات. سنتی تھی آپ کی جی بات کو؟ کچھ اثر لیا ہو، کسی کو کوئی کارگزاری آئی ہو کہ بھئی آپ بہت سالوں کے بعد آئے، یا دین کی بات ہمارے کانوں میں برسوں کے بعد پہلی مرتبہ پڑی، یا آپ آتے رہو، یا کہاں چلے گئے تھے، یا کیوں ہمارے گاؤں میں آئے، ہم تو تمہاری بات نہیں سنتے، ایسا کچھ ہوا پھر؟ ہاں امک جگہ پہ ایسے بھی کہا کہ ایسی بات ابھی یعنی کہ بہت دن بعد سننے ملی، اور انہوں نے اثر بھی لیا. جیسے تعلیم کے بارے میں ہم نے کہا تو ان کو بتایا کہ آپ کتاب لاؤ، کتاب لے کے آپ ایسا لگے تو یہاں پہ ساتھی کو بولو، آپ کتاب ہمارے کو بولو. تعلیم کے حلقے میں آئے تھے آپ کے ساتھ کچھ لوگ؟ ہاں آئے تھے. کتنے؟ یہ 26 دیہات کی میں بات کرتا ہوں. ایسے تو 15 جن آئے تھے. تعلیم میں بیٹھے تھے؟ بیٹھے تھے. ماشاء اللہ. کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ 1 دن 2 دن آدھا دن کچھ لگایا؟ ہاں ایسے ایسے 10-12 ساتھی تھے. ماشاء کوئی اللہ. 2 دن لگا کے گئے، کوئی اچھا، 1 دن لگا کے گئے. پہلی مرتبہ لگایا؟ ہاں یعنی جس میں آپ کے ساتھ 5-6 ساتھی لگایا؟ تھے وہ پہلی مرتبہ ماشاء 1 دن. اللہ ماشاء اللہ. اچھا، ایسے لوگ بھی آپ کو ملے جن کے کانوں میں اللہ اس کے رسول کی بات پہلی مرتبہ پڑی ہو؟ 3 ساتھی تھے. تھے نا؟ ہاں تو جو 3 بھی پہلے. بہت بڑے ہیں، بہت زیادہ ہے. زیادہ ہونا چاہیے، لیکن 3 کو بھی معمولی تھوڑے سمجھیں گے. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ 2.5 گھنٹے بیان کرنے کے بعد جب کوئی ایک آدمی آتا تھا ملاقات کرنے کے لیے تو آپ 1-1.5 گھنٹہ بات کرتے تھے. تو منشی جی اور قاری ظہیر صاحب وغیرہ ان کو یوں کہتے تھے کہ حضرت ابھی آپ کو روانگی کی بات کرنی ہے، آپ اپنی الرجی ان کے پیچھے اتنی لگا دیتے ہو، ایک آدمی کے پیچھے 1.5 گھنٹہ بات کرتے ہو. بولے آپ تو اس کو ایک سمجھتے ہو، لیکن میرے نزدیک تو اس کی قیامت تک کی نسلیں ہیں، ایک آدمی نہیں ہے. ایک آدمی کو اگر سمجھا دیا تو اس کی قیامت تک کی نسلیں سمجھ جائے گی. یہ جو ہم بیٹھے ہیں، ہمارے کوئی دادا والد چچا کوئی ایک لگے تھے، اس کی برکت سے ہزاروں کو اللہ پاک نے لگا دیا. ایک علاقے سے ایک جماعت اللہ کے راستے میں گئی، اس میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا 18 سال کا. وہ گیا 4 مہینے میں پڑوس میں. پھر اس نے دیکھا کہ ماحول ایسا ہے کہ ماشاءاللہ حافظ بھی ہو رہے، عالم بھی ہو رہے. تو اس نے وہاں جا کر پوچھا کہ بھئی میرے کو رہنا ہو تو؟ بولے ہاں، جیسے اور جگہ ڈاکٹری کی لائن کی ویزا ملتی ہے، پڑھائی کی لائن کی، ایسے وہ پڑوس میں 5 سال کا کورس اگر اسلامی کرنا ہے تو ان کو ویزا ملتی تھی. اس نے کہا میں 5 سال اب یہاں رہوں گا. اب وہ گیا تھا 4 مہینے میں، وہیں رہ گیا. 4 مہینے لگائے، اس کے بعد حافظ بنا، پھر اس کے بعد عالم بنا، پھر اپنی ویزا کا ایکسٹینشن کروایا. پھر اس کی شادی ہوئی تو اس کی بیوی کو لے کر 2 سال پڑھایا. ایک ہی آدمی تھا. پورے ملک میں 35 لاکھ کی آبادی میں کوئی حافظ نہیں، کوئی عالم نہیں. یہ پہلا گیا. پھر اس نے پورا سال عالم بھی ہو گیا، حافظ بھی ہو گیا، 1 سال بھی لگایا، پھر اپنے ملک میں آیا. یہ 2005 کی بات ہے. پھر 2021 میں ہم لوگ گئے تو ایک آدمی بن کر آیا. پورا علاقہ غیر مانوس تھا. 35 لاکھ کی آبادی میں کوئی حافظ نہیں، کوئی عالم نہیں. ایک آدمی 4 مہینے لگا کر حافظ عالم بن کر آیا. آنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے پوچھا کہ ابھی کیا حال ہے؟ بولے میں نے آ کر محنت کی تو 300 بچے حافظ قرآن بن گئے، 12 علماء تیار ہو گئے. 300 بچے ابھی وہاں پڑھتے ہیں اور 300 بچے ویٹنگ میں ہیں. پہلے 250-300 کا مجمع ان کا اجتماع میں ہوتا تھا. پھر 2022 میں ہم لوگ گئے. میں نے پوچھا کہ ابھی کیا حال ہے؟ بولے ابھی 1000 سے بھی زیادہ بچے پڑھنے پڑھانے میں لگ گئے.
12 جگہ حفظ کلاس شروع ہو گیا، اور ہمارے اجتماع میں اس سال جو اجتماع میں ہم لوگ گئے، بولے ہمارے اجتماع میں 38,000 کا مجمع آیا، ایک آدمی کی فکر۔ پھر ہم گئے دوبارہ کہ بھئی اس سال کیا ہوا؟ بولے پہلے تو جب تمہاری جماعت آئی تھی تو کوئی حافظ عالم نہیں تھا، اس سال ہمارے شہر میں 50 مسجدوں میں رمضان میں قرآن پاک کی تراویح ہوئی۔ ہمارے لیے ایک ایک آدمی بہت قیمتی ہے، اس لیے ہم بہت، اور 3 آدمی ملے ایسا نہ کرے، ایک آدمی کے لیے بھی بہت لمبا چوڑا سفر کرنا پڑے تو آدمی کو کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں ایک آدمی کی برکت سے اللہ پاک اس کی نسلوں میں، اس کے علاقوں میں کتنا دین زندہ کر دے۔ ہم اس کو ذریعہ اور بہانے کے طور پر ایک آدمی ملیں گے، لیکن وہی ہدایت کا ذریعہ بن جاوے۔ چلو اور کیا ہوا؟ اس میں جو ہمیں بستی تھی اس میں سے 3-4 قریب جیسا میں بولتا ہوں ویسا بولو نہیں یار تم بھی۔ جو بستی تھی نا اس میں سے 2-3 جگہ ہمیں نہیں ملی، ماشاء اللہ۔ جیسے باج گاؤں ہے، باج گاؤں میں ہم گئے تھے، وہ گائے کا طویلا تھا، تو وہ وہاں 5-6 ساتھی یعنی ہمیں ملے نا؟ ہاں آپ نے لکھا دیا؟ ہاں جی، آگے دوسری جماعت چلی ان کو بھی بتا۔ اچھا چلو۔ دوسری ایک جگہ تھی کہ بھائی اس سمپت والوں کا کہ بھاجپا کا بڑا آدمی تھا، اس کا داماد ہمیں یوں پتا چلا تھا کہ مسلم ہے، تو اس کے پاس بھی ہم گئے، وہ سرپنچ تھا بھاجپا، اس کے گھر گئے، اس کو پوچھا، اس نے بھی ہمیں بٹھایا، چائے وائے پلائے اس کو، پھر ہم نے پوچھا کہ بھائی آپ کا داماد مسلمان ہے، تو اس نے ہمیں بتایا کہ نہیں ہمارا داماد مسلمان ہے، لیکن گئے تھے اس کے پاس، اس کو بھی بڑا آدمی تھا جی، سرپنچ تھا۔ اچھا سنو، ہم لوگ ایک مرتبہ نظام الدین میں تھے، اور فرانس کا ایک آدمی آیا، اس نے کہا مولانا ہمارے ایک ساتھی بہت بیمار ہے اور اس کو ہاسپٹل میں داخل کرنا ہے، تو آپ کوئی رہبر دے دو اور ہاسپٹل کا ایڈریس دے دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے وہاں ایک تھا ڈرائیور گاڑی چلانے والا، ہم اس کو بھیج دیں گے۔ پھر آ کر کہنے لگا مولانا ذرا اچھی ہاسپٹل میں اس کو داخل کرنا ہے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا آدمی۔ اب وہ جو منہ بھر کے جیسے ساتھی کہتے ہیں نا بہت بڑا آدمی ہے، تو میں نے بھی پوچھا کہ بھائی، بولے نہیں مولانا بہت بڑا آدمی ہے۔ تو بہت بڑا آدمی سے ہم کیا مراد لیں گے؟ بھائی 2-5 ہزار کروڑ کا آسامی ہوگا، یہی لیتے ہیں نا، بڑا آدمی کس کو کہتے ہیں؟ تو پھر آیا مولانا جلدی کرو نا یار، بہت بڑا آدمی ہے۔ بھائی کتنا بڑا آدمی ہے؟ میرے ذہن میں تھا کہ 2-5 ہزار کروڑ روپے کا مالک ہوگا۔ اس نے یوں کہا کہ مولانا اس کے 35 مرتبہ 4 مہینے لگے، بہت بڑا آدمی۔ پھر میں نے جلدی جلدی تجویز کیا کہ یہ گاڑی ہے، یہ ہاسپٹل ہے، یہ رہبر ہے۔ پھر آیا مولانا آپ کے ساتھ جو ڈاکٹر صاحب ہے جو 2 مہینے میں لگاتے، آپ ان کو بھیجو۔ میں نے کہا بھائی یہ رہبر ہے، یہ گاڑی ہے، یہ ہاسپٹل۔ بولے نہیں آدمی مولانا آپ سمجھے نہیں، یہ بہت بڑا آدمی ہے۔ میں کیا بھائی ڈاکٹر نہیں، بولے مولانا یہ بہت بڑا آدمی ہے۔ تو پھر میرے ذہن میں کیا آیا، اس نے پیسوں کو تو لات مار دی۔ ارے بولو 2-5 ہزار روپے کو تو اس نے کیا کیا، پھینک دیا کہ بھائی وہ تمہارا ذہن صاف کر لو۔ میرے کو کہنے لگا تم کو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، تم سب تو جنید بغدادی ہو۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ بھیا پیسے کا تو بہت بہت تو 200-500 ایکڑ زمین کا مالک ہوگا، بڑا آدمی کس کو کہتے ہم لوگ؟ تو میرے ذہن میں وہ آیا۔ تو پھر میں نے اس کو پوچھا بھائی، بولے یار مولانا آپ سمجھتے نہیں، بہت بڑا آدمی، منہ بھر کر آدمی کہتا ہے۔ تو پھر میں نے پوچھا بھائی کتنا بڑا آدمی ہے؟ اس نے یوں کہا کہ یہ ہر مہینے 15 دن لگاتا ہے تبلیغ میں۔ تو اس نے اپنی زمینوں کو بھی بولو سائٹ کر دی۔ میں کہا ڈاکٹر صاحب جاؤ نا، بہت بڑا آدمی ہے۔
تو پھر آیا, بولا نا آپ بھی چلو. نہیں, میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ بولے بہت بڑا آدمی ہے. نہیں سمجھنے کی بات ہے, ہم بڑا جس کو کہتے ہیں نا, اس کو وہ بڑا نہیں کہتے. ہمارے ذہن اور ہمارے خیالات کا فرق ہے. ہم ماحول سے متاثر ہو کر جیسے ساری دنیا جس کو بڑا کہتی ہے, ہم بھی اس کو ہی بڑا کہتے ہیں. تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ یار وہ پیسوں کو بھی اس نے ہٹا دیا, 200-500 ایکڑ زمین کو بھی اس نے ہٹا دی, تو 200-500 دکانوں کی کرائے کی آمدنی ہوتی ہوگی, اس کو یہ بڑا آدمی کہتا ہوگا. تو پھر میں نے کہا بھائی میں یہاں 100-150 آدمی کا قافلہ ہے, اور میں نہیں بولا نا تم کو چلنا پڑے گا, بہت بڑا آدمی. میں نے پوچھا میں بتا تو صحیح کتنا بڑا آدمی. وہ کہنے لگا کبھی اس کی تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی. بڑا آدمی کون ہے؟ ارے بولو. مال کے اعتبار سے بڑے غریب ہے. حضرت بلال کالے تھے, غلام تھے, غریب تھے, لیکن دین کے اعتبار سے بڑے ہوئے تھے. تو حضرت عمر ان کو کیا کہتے تھے؟ سیدنا بلال. سمجھے؟ تو ہم بڑا کس کو کہیں گے؟ ارے بولو نا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو ہمارے نزدیک تو ایمان والا سب سے بڑا ہے. ہر ایمان والوں کی فکر کرنا اور اس کی آخرت بن جاوے اس کے لیے جدوجہد کرنا, یہ ہمارا کام ہے. چلو تو پھر کیا ہوا؟ وہ جو بڑا آدمی آیا تھا اس کا کیا ہوا؟ بات سنی نا تمہاری, چلا اچھا کیا. لیکن بڑا آدمی کون ہے؟ تم لوگ سب بڑے ہو. جس کو اللہ نے ایمان دیا وہ سب سے بڑے. اور کچھ پیدل بھی چلے آپ لوگ؟ کتنا؟ 80 کلومیٹر چل. زیادہ سے زیادہ کتنا چلتے تھے؟ 23 کلومیٹر. ماشاء اللہ بھائی, بہت بڑی بات ہے. اللہ کے دین کی نسبت پر کون چلتا؟ دنیا کے لیے تو ہر آدمی سامنے گھر کے سامنے مسجد ہوتی تو بھی اسکوٹر پر جاتا ہے نا, لیکن اللہ کے دین کی نسبت پر آپ چلے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے طائف کیسے گئے تھے؟ پیدل. تو یہ نسبت نبیوں والی ملی. ہمارے قائد صاحب یوں کہتے تھے, ایک علاقے میں تھوڑا سا چل کے آئے, فسادات کا وقت تھا, پھر کہنے لگے اللہ نے جہاں سے ہم چلے اور جہاں پہنچے اس جگہ کو تو اللہ نے محفوظ کر لیا. پیدل چلنے سے فتنے ختم ہو جاتے اور اللہ کا قہر مہر سے بدل جاتا ہے. تو ماشاءاللہ انہوں نے ایک دن میں 23 کلومیٹر. جی. کب سے چلے تھے؟ صبح سے. صبح فجر کے بعد اول وقت میں پڑھ کے چلے تھے, ماشاء اللہ. تو 10:30-11 بجے پہنچے. بہت اچھا. ماشاء اللہ. لوگ جم میں جاتے ہیں. ہمارے وہاں سورت کے اندر وہ جو بریج ہے نا, وہاں صبح صبح میں 50 اسکوٹر پڑے لے ہوتے ہیں. نہیں کائی کے بولے دوڑتے ہیں. کیوں دوڑتے ہیں؟ کیوں مال لگاتے ہیں؟ تاکہ تندرستی ملے. اور ہمارا پیدل چلنا پھرنا تندرستی بھی ملے گی اور انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا, اور نبیوں والی نسبت بھی اللہ پاک عطا فرمائیں گے. ماشاءاللہ. اور یہاں کتنے ساتھیوں کو لے کر آئے؟ یہاں تو ابھی یہ دوسری جماعت چلے گئے, 30 ساتھی آئے. یعنی یہ پہلے راؤنڈ میں چلی؟ جی. اچھا, ایک ہی زون میں ہے؟ پہلے راؤنڈ کی ہے اور اس کے بعد دوسرے راؤنڈ کی, تو وہ لوگ لے کر آئے. جی. تم نے ان کو ہینڈ اوور کر دیا کہ اب تم سب لے کر آنا. ہاں دوسری اس لیے کہ پہلے یہ جب ان کا چلہ پورا ہوا ہوگا تو اجتماع کو 40 دن باقی ہوں گے نا. اور آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ آپ کی جماعت کو کیا فائدہ ہوا؟ بہت سارے کو یعنی کہ پہلی بار چلے تھے جون میں, ان کو یعنی کہ بہت فائدہ ہوا. کیا بہت فائدہ ہے؟ کیا ہوا؟ زون میں جانا چاہیے. زون میں جانا چاہیے. اور کیا ہوا؟ کچھ احساس ہوا کہ بھئی بیچارے کل میں نماز بھی نہیں پڑھتا, اللہ نے ہم کو کتنی نعمتیں دی ہے. جی. ارے بولو. جی. جی. یہ تو اللہ کی طرف سے توفیق ہے نا, ورنہ وہ بھی ہمارے جیسے مسلمان ہیں. وہ بھی ہم جتنے روپے کے گیہوں لاتے اتنے روپے کے کلو گیہوں کھاتے, پھر بھی وہ بیچارے مسجدوں سے اجتماع سے دور ہے, اور اللہ نے کتنا کرم فرمایا. تو اپنی نعمتوں کی شکر گزاری ہو
اور ان کو اللہ پاک یہ نعمت دے اس کی فکر ہونی چاہیے. اور کیا تم لوگوں کو فکر ہوئی؟ کبھی رونا آیا ان کو دیکھ کر؟ ان کے لیے دعائیں کری. باقی اعمال تمہارے ہوتے تھے سب؟ جی تعلیم ہوتی تھی؟ تعلیم بھی ہوتی تھی. اور کیا کیا ہوتا تھا؟ تعلیم ہوتی تھی, سب قرآن کے حلقے لگتے تھے اور گشت بھی ہوتا تھا. روزانہ گشت ہوتا روزانہ تھا. گشت کرتے تھے. چلو ماشاء اللہ. بھائی دوسری جماعت آ جاؤ. ہماری جماعت میں جیسے پہلے آہوا گئی اور آہوا کے اندر پورے کتنے ساتھی تھے؟ 4 مہینے والے کتنے تھے؟ 8 ساتھی تھے. اس میں 4 مہینے والے 5 ساتھی اور 2 نئے ساتھی, پہلی مکانی اور ایک ساتھی کا چلا لگا. تو نئے ساتھی کو تو کہاں لینے کا کہا ہے؟ وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اس کو تو آپ کو دوسری جماعتوں میں بھیجنا چاہیے. یہ تو زونوں کی جماعت میں 3-4 ساتھی 4 مہینے والے ہو اور باقی تمام ساتھی کم سے کم چلا لگائے ہوئے. چلو. اور اس کے اندر ہم لوگ آہوا پہنچے تو آہوا کی جماعت تھی؟ مخدوم پرال. اچھا. اور یہ کون سے زون میں کام کیا؟ آہوا کے اندر ہم نے پہنچنے کے بعد ہم نے ترتیب بنائی. نہیں آپ بھی بتلاؤ نا کتنی, جیسے ان کو 7 بستی مانوس اور 24 بستی غیر مانوس دی تھی, آپ کو کتنی دی تھی؟ ہمارے کو بھی یہی 7 آباد اور 26 بنجر بستی. اور آپ نے قیام کہاں کیا؟ یہ 26 بنجر بستی سب 5 مکان سے کم ہوا دی. اب اس کے اندر مسئلہ یہ کہ یہ جو اطراف ہے اس کا 150 کلومیٹر کا اطراف ہے. یعنی اب یہ پورا اوپر جنگل کا علاقہ ہے نا, 2 مکان 3 مکان 4 مکان, تو اس کی سطح یہ دیتی کہ وہ مسجد میں رہتے ہیں وہاں سے پوری بستی کور کرنا پڑتی ہے. ایک ملاقات 35 کلومیٹر, دوسری ملاقات 60 کلومیٹر, کوئی ملاقات 70 کلومیٹر, اور وہ دور دور ہے. اور سب 1 مکان 2 مکان 3 مکان 3 مکان, اکثر 3 مکان ہے 4 مکان ہے, بس 2 مکان اور 1 مکان والے زیادہ. تو یہ 24 سے 24 یا 26 بستی کے تمام مسلمانوں کی اور ان کے گھروں کی ملاقات ہوگی 100%. لیکن یہ پوری جتنے بھی گئے سب جگہ پر ان کے باقاعدہ ان کے عورتیں اگر کام میں بھی ہو تو ان کو سمجھا بجھا کر ہم لوگ نے تھوڑی دیر ان کو بٹھا, اور ان کو عورتوں کو اندر بٹھاتے تھے اور ان کے مہروں کو جیسے ان کے جیسے جھپڑا ہوتے تھے تو مستوات کے اندر بٹھاتے تھے, اور ہم ان کو باہر لے کے بیٹھ کے بات کرتے تھے. اور ان کے سامنے جو بات کرتے تھے اکثر اگر ان کے گھر میں 3 مرد بھی ہوتے تھے تو 3 مرد کو بھی ہم کہتے تھے کہ بھائی آپ کم سے کم نماز جتنی دیر نماز پڑھی جاوے اتنی چیزیں تم یاد کر لو, سیکھ لو. ہم نے کوشش بھی کی اکثر جہاں پر ایک قابو میں آیا کہ بھائی جیسے جاملہ پاڑا گئے تھے تو جاملہ پاڑا میں باہر مل کے 7 بالغ مرد ایک ہی جگہ پر. اب وہ ایسے ہیں کہ غیر مانوس سے پہلے تو انہوں نے ان کو سوال کیا کہ بھائی آپ سنی ہے؟ میں نے کہا بھائی سنی کس کو کہتے تو میرے کو پتا نہیں ہے, پر میں نے کہا میرے پاس چہرہ بتایا. میں نے کہا یہ کرتا ہے پائجامہ ہے سر میں, کہ سنی آپ کس کو کہتے ہو تو مجھے پتا نہیں ہے مگر یہ ہے. پھر میں نے ان سے بات کرنا شروع کی. مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا مگر وہ ہم نے کیا نماز تو آپ لوگ پڑھ لو. ہم نے ان کو چھوڑا نہیں, کوئی بات نہیں, میں کہ نماز پڑھ لیتے. پھر نماز کے بعد میں نے ان کو ہمارے پاس جمجم اور کھجور تھی اور ناشتہ وغیرہ جو تھا لے کر گئے تھے, ہم نے ان کو ہدیہ دیا. پھر ان کو بلایا, ان کو بٹھا کے سمجھایا, بیٹھے بچے کو ایک کو بلایا پھر دوسرے کو بلایا, 7 بچوں کو بٹھایا انہوں نے, مستورات کو بھی اندر بٹھایا. تقریباً ہم نے ان سے مذاکرہ کرتے کرتے ان کے بچوں کے بارے میں کہ یہ بچے اتنے ٹائم سے آپ کے ساتھ یہاں رہتے تو ان کی قرآن کی تعلیم کا کیا ہے یہ ان کے. اب وہ بچوں کو جب ہم نے لے کر ہلکا لگایا وہاں, ایک بھی بچہ یعنی کلمہ نہیں پڑھ پائے. 7 بچے تھے تو 7 کو پھر ہم نے باقاعدہ وہیں بیٹھ کر پھر ان کو کلمہ سکھایا. آپ کلمہ اور ہاں الحمدللہ. اور ایک لڑکا جو تھا نا جو تھوڑا باڑمیل میں گاؤں میں رہ کر آیا تھا, تقریباً 15 سال کا لڑکا تھا وہ, تو 15 سال کا لڑکا میرے کو یہ ذرا ذہین لگتا ہے. تو اس بچے کو لے کر میں بیٹھا اس کو سورہ فاتحہ یاد کرانے کے لیے. میں کہ بیٹا اگر تو سورہ فاتحہ یاد کر لیتا ہے یا 2 چھوٹی سورت یاد کر لیتا ہے
اس نے انٹرسٹ بھی لیا، پھر اس میں تشکیل بھی کی، مگر غیر مانوس سے تو اس کے والد نے بھیجا ہی نہیں. پھر میں نے کیا کہتے ہیں تیرا موبائل دے، تو موبائل کے اندر اس کو سورہ فاتحہ. غیر مانوس سے وہ کیسے پتا چلا؟ انہوں نے پہلے ہی مطلب ہم کو جو ہے نا، آپ کہاں سے آئے، وغیرہ کی مسجد و جامع مسجد سے آئے ہیں یا پھر اور کوئی جگہ سے آئے ہیں؟ یعنی وہ جو وغیرہ میں جو ہے، یعنی غیر مانوس کی ہو کیا آپ کی پہچان کہ یہ غیر مانوس ہے؟ کس کو آپ غیر مانوس کہتے ہو، کس کو مانوس کہتے ہو؟ اور وہ ہمارے کو تو مطلب انہوں نے وہ پہلے بات سننے سے منع کر دیا، پہلے تو منع کر دیا، اس وجہ سے ہم نے وہی سمجھا کہ یہ کیا مانوس ہے. اچھا، پھر بات سنی تو پھر آپ نے سمجھ لیا کہ یہ مانوس ہو. نہیں، یعنی یہ بھی ہمارے ذہن کا دھوکہ ہے. ہم نے غیر مانوس کر کے ہزاروں لوگوں کو چھوڑ دیا. وہ تو بیچارے سمجھتے نہیں، لیکن ہم بھی غیر مانوس کر کے ان کو چھوڑے رکھتے ہیں. اب جب ہم چھوڑ دیں گے اور ان کے کانوں میں اللہ اس کے رسول کی بات نہیں پڑے گی تو کیسے ان کی زندگیوں میں دین آئے گا؟ اور ہم نے سنی سنائی باتیں چل رہے. ہم ایک علاقے میں گئے، بھائی یہ 500 مکان ہے اور ان ٹچ ہے، بولے سب غیر مانوس ہے. میں نے پوچھا بھائی غیر مانوس، بولے وہ بات نہیں سنتے. اچھا، یہ جو مجمع جہاں میں نے بات کی، بھائی یہ جو 150-200 کا مجمع ہے، تم میں سے کون وہاں گیا تھا اور کس کو انہوں نے یوں کہا کہ بھئی مت آؤ، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے؟ بولے ہم کو تو کچھ نہیں کہا. یہ 150 آدمی کہنے لگے ہم کو تو کچھ نہیں کہا. ہمارے مسجد میں ایک جماعت گئی تھی آج سے 15 سال پہلے، اس میں ایک بڑے میاں تھے جن کا انتقال ہو گیا، ان کو انہوں نے منع کیا تھا. تو وہ باتیں 15 سال سے چل رہی. ارے باجے مرتبہ ایک آدمی یہاں سے بمبئی تک جاتا ہے نا، اور کوئی مسلمان دیندار تبلیغ والا مل جاتا ہے اور اس کا آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ ذہن بنانے کی بات کرتا ہے نا، تو پورا وہ پلٹ جاتے ہیں. باجے مرتبہ کوئی کاروبار لین دین کرتا ہے نا، تو وہ کاروبار سے متاثر ہو جاتا ہے. باجے ہم لوگ خالی حج میں گئے اور پیدل حج کیا. ایک ہمارے گاندھی نگر کا بہت پکا، جس کو ہم کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہو تم، تو وہ ہمارے کمرے میں تھا. پہلے دن تو انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہمارے پیچھے. خیر پھر مینا کا تیسرا دن تھا مینا میں جانے کا، تو میں نے کہا حاجی صاحب آپ پیدل چلو گے؟ ہم لوگ پیدل جائیں گے. تو اس نے کہا ہاں پیدل آپ لے جاؤ گے تو ہم جائیں گے. میں نے کہا ہم تو آپ کو لے جائیں گے. اب لے گئے، راستے میں ان کا اکرام کیا، نماز پڑھائی، فروٹ کھلایا، پانی پلایا. گرمی کا زمانہ تھا، بہت پہلے کی بات. پھر پورا سفر کرنے کے بعد کبھی ایسا ہوئے کہ بھئی مسجد دور ہوئے یا کوئی ایسا موقع ہوئے کہ سفر میں ہوئے، تو سب سے پہلے مصلی بچھاوے اپنا اور میرا اور ہمارے دوسرے 2-3 ساتھی کا. مولانا چلو اپنے نماز پڑھ لے رہے. وہ پہلے دن نماز نہیں پڑھتے تھے، پہلے دن ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھایا، پہلے دن ہمارے ساتھ بات نہیں کری، لیکن اس کے بعد پورے سفر میں روزانہ چائے پلاوے، روزانہ بسکٹ کھلاوے، روزانہ کھانا پکا کے کھلاوے. پھر واپسی پر یہ کہنے لگے میرے 4 بچے ہیں، چاروں بچوں کی شادیوں میں آپ ہی کو آنا ہے. اب 1 مہینہ 1.25 مہینے کی یا 40 دن کی جو ملاقات اور نظام، تو آدمی کا ذہن پلٹ جاتا ہے. اب ہم بس 10 سال 15 سال پہلے کی بات کو غیر مانوس کہتے رہیں گے تو ایسی کتنی نسلیں ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. 40 سال میں ایک نسل اپنے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. اور میں آپ کو کہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے گھر سے نکلے تھے، کس کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے تھے؟ ارے بولو. اگر یہ اللہ نہ کرے ان کے ہاتھوں سے عمل ہو جاتا تو دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہوتا. اب جب چلے تو ایک ساتھی کا ارے وہاں کہاں جاتے ہو، پہلے اپنے بہن بہنوئی کی تو خبر لو، اور سیدھے گھر گئے. وہ قاری صاحب چھپ گئے اور بہن کو مارا. وہ پورے واقعات ہوئے. پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ صحیفہ ان کے ہاتھ میں آیا جس میں لکھا ہوا تھا قرآن کی آیت اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبد. بولے یہ صحیفہ، بولے نہیں تو ناپاک ہے، جا پہلے غسل کر. پھر غسل کیا، پھر قرآن کی آیت پڑھی.
پھر اسلام میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو گئے. تو وہ قاری صاحب نکلے. تمہیں خوشخبری ہو، کل پنجشنبہ کی رات کو اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اے اللہ عمر ابن خطاب اور عمر ابن ہشام ابو جہل ان دونوں میں سے جو تیرے کو پسند ہو ایمان کی توفیق عطا فرما. شاید تمہارے حق میں دعا قبول ہو گئی. یہ پھر گئے اور اسلام کو قبول کیا. تو جب سے نکلے گھر سے اور اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچنے تک کتنے سال ہو گئے؟ کتنے سال ہوئے؟ کتنے مہینے ہوئے؟ کتنے ہفتے ہوئے؟ ارے بولو. 2-4 گھنٹے. اب نکلے تھے تو کیا نیت سے نکلے، اور 2-4 گھنٹے میں اللہ پاک نے دل کو کیسا پلٹ دیا کہ ایسا عمل کر کے گئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو اللہ حضرت عمر کو نبی بنا. ہم نامانوس اور مخالف بول بول کر ہم ان کو تو جب وہ ہوں گے تب ہوں گے، ہم خود مخالف ہو گئے. ہم نے خود نے ان کو ملنا جلنا اس کو چھوڑ ہی دیا کہ بھائی نہیں یہ تو ہمارے مل ہی نہیں سکتے. اس لیے دوستو بزرگوں، میں اور آپ اس کو بہت سنجیدگی کے ساتھ لے رہے ہیں. ہم یوں کہتے کہتے برسوں برس تک ان کے اور ان کے بچوں تک ہم نے کوئی فکر نہیں کی تو بیچارے بغیر کلمے نماز کے دنیا سے کتنے رخصت ہو. اس لیے ہمارے پورے علاقے میں نامانوس کوئی بھی نہیں، غیر مانوس کوئی بھی نہیں، کوئی بھی ایسا مخالف نہیں. ہم اپنے ذہن کو صاف کر دیں گے تو اللہ پاک انشاءاللہ سامنے والوں کا بھی ذہن صاف کر دے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلو. اور ان کو پھر واپس لے کے بیٹھے اور ان سے پھر مستقل بات ہوئی تو عیسیٰ کی نماز تقریباً 9 بجے پھر ہم لوگ نے پڑھی. تو اس وقت انہوں نے جتنے سب بچوں کو کہ آپ نماز پڑھیں ان کے ساتھ. دیکھو ہو گئے نا، خود نے بھی نماز پڑھی ماشاءاللہ. اور ہم لوگ 3 بچوں کو کچھ غسل کرنا، اب بھی غسل کرو ان کے، غسل کرو اب بھی نماز پڑھو ان کے ساتھ. تو پھر انہوں نے نماز بھی پڑھی. اس میں ایک لڑکوں کو پھر میں نے جو سورہ فاتحہ وہ ریکارڈنگ کر کے سورہ فاتحہ اور انا اعطینہ اور قل واللہ احد، میں کہ اس کو اسی وقت میں وہ بچوں کو فون نمبر بھی لیا، ان کے سب کے فون نمبر لیا اور ان سے باقاعدہ فون پہ بات بھی ہے. چل رہی ہے بات. ہاں الحمد للہ. وہ بلکہ ان کا پھر بعد میں وہ اس بار آمادے بھی ہوئے کہ دیکھو اس کو جب بھی پڑھائی کرتا ہے تم اس کو لے جانا ہے. چھوٹے بچے جو 14 سال کا تھا نا اس کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ جائیں گے ہم ان کے پاس واپس. اس کے بعد جو ہم لوگ جو ہے یہاں سے تینچلی کرماڑ کر کے عباس بھائی ہیں اور ایک سبیر کرماڑ کر کے اس میں ابراہیم بھائی ہے. اب ابراہیم بھائی جو ان کی 4 لڑکیاں ہیں اس میں 2 لڑکیاں انہوں نے ایک پہلے ڈانگی کے ساتھ تھی، اس کا انتقال ہو گیا لڑکی کا، دوسری بھی ڈانگی کے ساتھ. 2 لڑکیاں انہوں نے مسلمان میں دی تھی، ایک سلیم بھائی ڈرائیور کر کے، دوسری جو ہے وزیر بھائی نواپور کے. ابھی وزیر بھائی کی جو بچے پیدا ہوئے ان کے اندر 3 لڑکیاں ہیں. اب 3 لڑکیاں، اب ان کا ہم نے ایک لڑکا ہے 3 لڑکی ہے. ہم نے ان کو سمجھایا کہ بھائی آپ جو ہے نا جیسا اگلے معاملے میں ایسا ہوا ہے تو آپ اپنے کم سے کم ان بچیوں کے بارے میں، اور اللہ کا فضل ہے کہ یہ جو اطراف کے جو ساتھی ہے جیسے نانند پیڑا ہوا اور اس کے علاوہ دوسرے ساتھی ماشاءاللہ انہوں نے ان کو رشتے بھی لا کے بتائے کہ بھائی آپ جو ہے نا اپنے مسلمان رشتوں میں بچیوں کو مسلمان کو گھر پر دینا. تو وزیر بھائی کی جو لڑکیاں ہیں وہ 3 لڑکی، ایک جو ہے وہ ہوم گارڈ میں، ایک لڑکی بینک میں، بڑودا بینک میں ہوا میں کام کرتی ہے، اور ایک لڑکی. تو میں نے ان کی تعلیم کا کیا میں نے کہا دیکھو ان کے لیے آسان راستہ کر سمجھو کہ آپ اگر ان کو ایک آدھ مہینے 2 مہینے کے لیے بھی اگر آپ کچھ کوشش کرتے ہو تو ہم ان کا راستہ قریب میں مدرسے ہیں، قریب میں بڑے مدرسے ہیں، یہ بچیاں اگر 1 مہینے کی چھٹی لے لیتی ہے تو ان کو بنیادی تعلیم کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جائے ان کو. تو ان کو سمجھا تو انہوں نے کہا اندر طلب پیدا کرا دو. ایک لڑکی کا ایڈریس اور کیا کرتی ہے نہیں وہ طلب پیدا ہوگی نا خود بخود یہ اپنے بچوں کو ان کو وزیر بھائی کو لے کر آئے باقاعدہ. ان کو یہ چیز کے لیے ہم ان کو وصول کر کے لے کر آئے وزیر بھائی کو، اور وزیر بھائی کی ہم نے تشکیل بھی کی کہ آپ ہمارے ساتھ چلو ساتھ میں، آپ ہمارے ساتھ 3 دن لگاؤ 10 دن لگاؤ. مگر وہ 1 دن رکے وزیر بھائی، اس کے بعد وہ چلے گئے. بچوں کی پڑھائی کا کوئی نظام نہیں ہے، بچوں کی پڑھائی کا کوئی نظام نہیں ہے. تو ہمارے پورے علاقے میں ایسے علماء ہوتے ہیں جو دیہاتوں میں مکاتب کا نظام شروع رکھتے ہیں، ان کو جا کے ذرا تھوڑی کر لو، یا ہمارے ساتھ ہی تھوڑی فکر کر لے
تاکہ کم سے کم ان کے وہاں کوئی بعض علاقوں میں ایسے علاقوں میں عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء 1 گھنٹے ایک نماز، 1 گھنٹے کی تعلیم، علماء کرام جاتے ہیں اور ان کے بچوں، اب جو نسل اوپر کی ہو تو ہو گئی، لیکن کم سے کم آنے والی نسل کی زندگی کے عقائد، نماز، روزہ، قرآن، یہ تو باقی رہے. نہیں اس میں کچھ فکر ہوئی؟ ہاں فکر ہوئی، اور بلکہ اس میں بہت ساری جگہ پر الحمدللہ، کیونکہ آگے بھی جماعتیں چلی نا، تو اس کے احوال تھے، تو اس کے حساب سے وہ مکتب بہت سی جگہ پر ٹیوشن کلاس جا کر پڑھا تو ہو رہا ہے، ہاں ابھی بھی چل رہا ہے. ہاں ہو رہا ہے. کتنے علاقوں میں؟ وہ ایسے تقریباً 10 بستیاں ہیں ایسی جہاں پر یعنی حافظ صاحب جاتے ہیں، یعنی نانند پڑا سے ہے، یا ہوا کے اندر 3 مسجد کے جو امام ہیں. تو یہ 24 بستی میں 10 بستی میں تو چلو یہ ہوا، باقی کی 14 بستیوں کی فکر دلا دیں ان کو. ہاں انشاءاللہ اس کو. چلو، اور کیا وہاں کے احوال تھے؟ اس کے علاوہ ہوا پراپر میں بھی جو ہے نا، نماز کوئی جگہ نماز اذان زندہ ہوئی؟ ہر جگہ پر ہم نے جتنے بھی 3 بالغ مرد تھے یا 5 بالغ مرد تھے، ان کو ایک بات سمجھائی کہ اب اپنی جگہ پر آپ کو تو کوئی مسجد کی پوری دنیا مسجد ہے ہمارے لیے. اب ایک چوگان ہے آپ کا، سب کے بعد آپ کے تو گھر میں بڑی بڑی جگہیں ہیں، اب باہر پلاسٹک بچھا کے نماز پڑھ لو. تو وہ اس کو ان کو اپنے ہاتھوں سے شروع نہیں کروایا آپ نے؟ ہم نے کوشش بہت کی، بلکہ ان کو لانے کے لیے مولانا ہم لوگ جیسا بھی 35 کلو میٹر تھا وہ لڑکا، 35 کلو میٹر 3 مرتبہ گئے. اس کے بعد ہم وصول کرنے جاؤ تو پیچھے کمرے میں پیچھے. دیکھو ہمارے نبی قوبا میں گئے تو سب سے پہلے کیا بنایا؟ ارے بولو. ہمارے نبی مدینہ منورہ پہنچے تو 2 یتیم کے بچوں کی آپ نے زمین خرید کر کے پہلے کیا بنایا؟ یہ ہماری بنیاد ہے. یعنی یہ کوئی زون کی جماعت کا نہیں ہے، یہ تو ہمارے نبی کی سب سے بڑی سنت ہے کہ اگر مسجد ہے تو اذان ہوگی، نماز ہوگی، مکتب ہوگا. پہلے تو مدینہ منورہ میں اور یہ تمام مساجد میں پورا آنے والی جماعتوں کو ٹھہرانا، قیدیوں کو ٹھہرانا، فیصلے وہاں ہوتے تھے، آنے والے وقت رکتے تھے. یعنی پورا کے پورا کام مسجد سے ہوگا. لیکن اگر مسجد ہی نہیں ہے اور آپ کوئی کام کر سکو گے؟ ہمارے لیے مسجد کا معنی وہ نہیں کہ لمبی چوڑی تعمیر ہوئے نہ اونچی زمین خریدے، نہیں بھائی. کوئی بھی ایسی جگہ ہے آپ اس میں 2-4 کھمبے لے آؤ، 2-4 پلاسٹک لگا دو، ان کی مسجد ہوگی. ہمارے نبی کی مسجد سن ہجری 9 تک کوئی لائٹ نہیں جلی اور کئی سالوں تک تو اس کے بعد بھی کچی رہی، کنکریاں بچھی ہوئی تھی. وہ جو آتا ہے نا شب قدر کے معاملے میں رات کو بارش ہوا، وہ سب کچی زمینیں تھی، کوئی پکی. یہ اس لیے یہ تمام چیزیں ہوئی کہ تاکہ ہم بھی آسانی کے ساتھ، اور نماز اذان زندہ کرانے کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بلکہ ہمارے تو مولانا یہ کہتے ہیں تبلیغ میں بھی کوئی پیسے کی ضرورت نہیں. یہ جو ہم جاتے ہیں، اگر آپ پیدل گئے ایک پیسہ لگے گا آپ کو. ہاں کھانا پینا ہو تو گھر پہ رہ کر بھی آپ کھاتے ہو، آپ کو کھانا پینا پڑے گا. تبلیغ کے نام پر، دعوت کے نام پر ہمارا کوئی پیسہ نہیں لگتا. ایسے مسجد مدرسے کوئی بھی ایک پڑھانے والا حافظ صاحب اسی میں سے ہو، بھائی ذرا کہ ان کو تھوڑا یاد دہانی کرا دو. بہت آسان کی شکل میں ان کو بتلا کر ان کو نماز اذان، ان کے مکاتب کا نظام، ان کے مستورات، یہ پورا نظام ہم کو کرنے کی ضرورت ہے. چلو اور کیا ہوا؟ اس کے آگے ہم لوگ وہ اس کے اندر سبیر کے اندر گئے تو دہر کر کے قریب میں ایک گاؤں تھا. دہر کے اندر محسن کر کے ایک لڑکا تھا، وہ اس کا ڈانگی کے ساتھ شادی کی تھی، وہی رہتا تھا. حالانکہ بہت ڈانگ کے لوکل. تو اس کے جو تعلقات تھے وہ دینی گھرانے سے تھے. ہم نے ان کے گھر والوں سے کانٹیکٹ کیا، اسی وقت میں فون لگایا، ان سے بات چیت کی اور ان کو اس کے بارے میں فکر دلائی کہ بھائی آپ اس کے بارے میں کچھ سوچو کہ اس کا کوئی راستہ نکلے. تو سمجھایا اس کو، اور اس کو بھی باقاعدہ ہم نے کور کرنے کی کوشش کی. ہوا ہے اصل 108 پہ ایمبولینس میں آروگیہ کھاتے میں تھا، تو وہ GPS کے حساب سے فون نمبر وغیرہ لیا ہے، سب کے نمبر لیے تو ٹوٹل. یہ تعلقات باقی رکھنا. آپ کی دوسری جماعت تھی نا؟ جی. اچھا، یہاں کچھ لوگ آئے ہیں؟ یہاں ہم لوگ یعنی یہ جتنی تشکیلیں کی ہیں اس کے اندر 31 ساتھی وصول کر کے لے کر آ گئے ہیں. اور دوسرے اس میں پہلی مرتبہ اجتماع میں آئے ہوئے اسے کتنے ہیں؟ پہلی مرتبہ اجتماع میں آنے والے میں ابھی وہ جو لوگوں سے ملاقات ابھی نہیں 31 میں سے ایسے کوئی نہیں ہے، یہ سب پرانے ہیں. یہ پرانے ہیں. تو باقی لوگ آواز جو ہے نا، آواز کے اندر ایسا ہے کہ پہلی مرتبہ جماعت نکلے گی، وہ اس کو
ساتھی ابھی وہی ہے، ابھی آئیں گے، سب کو لے کر آئیں گے ہاں انشاءاللہ۔ اچھا، آپ کے ساتھ کچھ لوگوں نے وقت لگایا؟ ہمارے ساتھ ایسے یعنی وقت لگانے کے اندر تو کوئی آدھا دن، کوئی ایک دن، کوئی ایک عمل میں تو تعلیم بہت میں، بڑی بات ہے، جی اس طرح آدھا مطلب دن بھی بہت بڑی بات جی ہے۔ ایسے ہیں بہت سارے ساتھی، کتنے ہیں؟ ایسے 9 ساتھی تقریباً آئے ہیں، 8-9 ساتھی۔ ماشاء اللہ، آپ کے ساتھی رہیں، وہ آئیں گے تو آپ کے ساتھی رکھنا ان کو، جی جو ابھی آئیں گے، جی 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 ہاں؟ جی اور ان کو پوری ترتیب بتلانا۔ جی ہمارا تو عمومی یہ اجتماع ہے نا، یہ بھی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب نے ایک جگہ کہا تھا کہ آنے جانے والے جو قافلے حج کے ہوتے تھے پیدل، وہ گھر گھر کی ملاقات، اور یہ ہمارے عمومی اجتماع یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب وہ آ کر ہماری اس ماحول میں رہیں گے، نماز کو دیکھیں گے، کھانے کو دیکھیں گے، اور یہ پورا ایک انتظام دیکھیں گے کہ کیسے اچھے لوگ ہیں، کرتا پائجامہ، نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، تعلیم کرتے، اس سے وہ متاثر ہوں گے۔ اس لیے ان کو پورا اپنے ساتھ بٹھا کر اکرام کے ساتھ، چلو ٹھیک ہے، بدوئی جماعت چلیے نا۔ اچھا، آپ کے یہاں ٹوٹلی دیہات کتنے ہیں؟ غیر مانوس جس کو آپ کہتے ہو، نہیں یعنی کتنے ہیں پورے نوساری میں نکالا؟ 30 مسجدیں ہیں۔ نہیں، جہاں مسجد مدرسے بھی نہیں ہو اور 5 سے زیادہ مکانات ہو، ایسے کتنے ہیں جو پہلے غیر مانوس تھے اب مانوس ہو گئے؟ پہلے وہاں اذان نماز نہیں ہوتی تھی، اب ہو گئی۔ پہلے وہاں کوئی اعمال دعوت نہیں تھے، ہو گئے۔ تو پہلے کتنے تھے اور اس میں سے کتنے قابو میں آئے ہیں بھائی؟ معلوم ہے کسی کو شاہین؟ پورے قابو میں آئے تو ایسا تو نہیں ہے، بعض جگہ کے اوپر وہ لوگ تھوڑا نرم بنے اور وہاں جا سکے۔ کتنے تھے پہلے؟ پہلے تو تقریباً 30 مسجد تھی پورے ضلع میں، کہ جہاں ہماری جماعت نہیں جا سکتی تھی۔ اچھا، اور ابھی اس میں سے کتنی جا سکتی ہے؟ ابھی 30 جگہ سے ابھی کتنی کہ جہاں آپ کی جماعت جا سکتی ہے؟ اور دو مسجد کھلی کہ وہاں جماعت جا سکتی ہے۔ ابھی 28 مسجدوں میں نہیں جا سکتی۔ نہیں جا سکتی۔ اور ایسے دیہات کی جہاں مسجد بھی نہ ہو، مدرسہ بھی نہ ہو، اور 5 مکان سے زیادہ مسلمانوں کے گھر ہو، ایسے کتنے ہوں گے؟ اب وہ سب بک میں مجھے منہ کو تو یاد نہیں ہے، سب ہے۔ تو آپ نے کسی کو ابھی تک سونپا نہیں؟ اتنے سال ہو گئے۔ نہیں، سب کو سونپا ہے۔ کس کو سونپا ہے؟ کوئی کو خبر تو ہے نہیں۔ شاید تم کو خبر ہے؟ مناز بھائی، جنید بھائی نوساری، مناز بھائی، جنید بھائی، اور وہ لوگ اس میں بیٹھتے نہیں ہے نا، ساتھ میں بیٹھنا چاہیے نا۔ یہاں تسکین کمرہ میں بھی بیٹھتے نہیں ہے، ہر ایک دو طے کیا ہے کہ بھائی 2 بیٹھنے کا نہیں۔ دیکھو ایسے ہر بستی میں، ابھی ہم بات جگہ ہے تو ایک علاقے والوں نے کہا کہ ہمارے یہاں 104 بستیاں ایسی تھی جو غیر مانوس کے نام کی تھی، لیکن یہ 10 سال کی محنت پر 50 بستی ایسی ہو گئی کہ جہاں اذان نماز ہوتی ہے، مسجد مدرسے قائم ہو گئے، عبادت خانے قائم ہو گئے۔ اب ہماری 50% 54 بستیاں باقی رہ گئی۔ اب یہ جو ہماری 54 بستیاں باقی رہ گئی، اب اس کو آپ اتنی آہستہ آہستہ کرو گے تو پتہ نہیں کب ہوگی۔ اللہ پاک نے ایک ایک امتی میں اتنی استعداد رکھی ہے، اگر وہ ٹھان لے کہ پورے علاقے میں دین کو پہنچانا ہے تو اللہ پاک اس کی مدد کر کر اس آدمی کو ذریعہ بنا کر پوری کی پوری بستی میں دین کو زندہ کریں گے۔ مصعب ابن عمیر کتنے تھے؟ ارے بولو، 1 سال کے لیے گئے کہاں؟ مدینہ۔ 1 سال حاجیوں کے ساتھ گئے اور دوسرے سال واپس آئے۔ 1 سال کی محنت، کوئی مسجد نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کسی نے ان کو قیام کرنے کی اجازت نہیں دی، کسی نے ان کو ٹھکانہ نہیں دیا، لیکن محنت کرتے رہے، کھیت میں، باغ میں، ادھر ادھر، اور قرآن پڑھتے رہے۔ اور وہ سامنے والے بھی سب اشعار کے لوگ تھے، شاعر لوگ تھے۔ آہستہ آہستہ ان کو مانوس کیا، اور محنت کرتے کرتے 1 سال کے نتیجے پر مدینہ منورہ کے اکثر گھروں میں اللہ پاک نے اسلام کو داخل کر دیا۔
ایک آدمی کی محنت کی برکت سے، پورے سال بھر محنت کی، اور کتنا اللہ کے نبی کا تعارف کروایا. وہ انصار کی بچیاں جب آتی تھی لینے کے لیے اور شام تک انتظار کر کے واپس چلی گئی، پھر دوسرے دن آئی، پھر تیسرے دن آئی. جب اللہ کے نبی کو دور سے دیکھ لیا قافلے کو تو ان کی زبانوں سے نکلا طلع البدر علینا. اللہ کے نبی کی اتنی پہچان کر رہے. ایک آدمی نے ہر گھر میں محنت کر کے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو بتلا کر ایمان اور اسلام اور آخرت کی فکریں دلا کر مدینہ منورہ کے اکثر گھروں میں اسلام کو داخل کرا دیا. اللہ نے اتنی استعداد اس امت میں رکھی ہے. مولانا الیاس صاحب کتنے تھے؟ ارے بولو. پروفیسر ثناء اللہ فرانس میں گئے تو کتنے تھے؟ ایک. یعنی ایک ایک آدمی. اگر ہمارا یہ مجمع، میں یوں کہتا ہوں کہ 50 بستیاں ہیں، 100 بستیاں ہیں، ہمارا یہ مجمع اگر پورا ٹھان لے کہ نہیں میں خوشی غمی میں ان کو بلاؤں گا، ان کی خوشی غمی میں میں جاؤں گا. اگر وہ دیہات میں آئے، اگر وہ ہمارے نوساری شہر میں آئے تو کوئی ہاسپٹل کا کام ہے تو میں ان کے ساتھ دے دوں گا. اگر یہ کسی خریدی کرنے کے لیے آئے تو ایک وقت میں ان کو کھانا کھلا دوں گا. ان کے ساتھ ایسا تعلق پیدا کرے کہ جس کی برکت سے اس گاؤں میں، اس علاقے میں ہماری انٹری ہو، پھر آپ کا آنا جانا ہو، پھر آپ ان کو مانوس کرے. تبلیغ کی بات تو بعد میں کرنا، پہلے آپ ان کو مانوس کرو، اور ہوتے ہوتے پھر آہستہ آہستہ اس کو ہماری اجتماع میں لاؤ، ہماری مسجد و جماعت میں لاؤ، ان کو 3 دن میں لاؤ، اور ہوتے ہوتے اس بستی کو ماشاءاللہ محنت کا میدان بنا. اگر ہمارا یہ مجمع اگر ایک ایک علاقہ اور ایک ایک بستی لے لے اور یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ ہم سال بھر محنت کریں گے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. ہماری محنت کی برکت سے اللہ پاک اس بستی اور اس علاقے کو اللہ پاک کھڑا کر دیں گے. تو یہ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. ارے بھائی کرو گے؟ کون کون کریں گے؟ ایک گاؤں لے کر پورے سال میں کچھ بھی شکل ہو، یوں کہتے ہیں نا بھائی جس پانی سے بھی مگ چڑھتے ہو تو چڑھا دینا چاہیے. اب جو بھی شکل میں اس بستی میں دین زندہ ہو جاوے، اذان نماز زندہ ہو جاوے، مسلمانوں کا کلمہ صحیح ہو جاوے، ان کی بچوں کے تعلیم کا نظام ہو جاوے، اور وہ ہمارے جیسے یہ ماحول بنا ہے ایسا اس بستی کا ماحول بنانے کے لیے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ذریعہ بنا دے. بمبئی میں سب سے پہلی جماعت مولانا سعید خان صاحب کی گئی تھی، وہ قبرستان میں ٹھہرے تھے، ماحول نہیں تھا، لیکن محنت کی. آج بمبئی کی تمام مسجدیں 4 مالوں کی ہے اور سب مسجدیں فل ہو رہی. ہمارا نوساری پہلے بنجر ہوگا، ارے بولو، علی پور پہلے بنجر ہوگا، لیکن محنت ہوئی، آج ماشاءاللہ مدارس ہو گئے، حافظ قرآن ہو گئے. ہماری رانی دلاؤ کی مسجد پہلے بنجر تھی، آج ہماری مسجد میں 80 حافظ قرآن ہے. تو یہ اللہ پاک محنت کے بعد ماحول کو بناتے. ہمارے مجمع بھی نیت کرو، انشاءاللہ مشورے سے ہمارا جو بھی طے ہوگا، لیکن ہم ایک گاؤں، ایک بستی، 2 بستی لیں گے اور پوری محنت کا میدان بنا کر وہاں پر کام کی فضا کو عام کریں گے. کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ سبھی کریں گے. تو پھر ایک کام کرو، ہلکے وائز آپ لوگ بیٹھ جاؤ اور ہر آدمی یہ طے کرے کہ انشاءاللہ میں اس گاؤں کو لوں گا. آپ اپنی تجویز لکھ لو اور آپ اپنی مسجد و جماعت کو ساتھ میں رکھنا، کبھی 2 کبھی 4 کبھی 6 جتنے بھی آگے جیسے تقاضا، اور پوری محنت کر کے وہاں کے ماحول کو تیار کر لینا. کرو گے انشاءاللہ؟ تو ہر ہلکے والے بیٹھ جاؤ اور ہلکے وائز اپنے دیہات کو تجویز کرو اور اس کو پھر مشورے والوں کے سامنے رکھ دو. پھر آپ کے لیے جو طے ہو جاوے، ہماری 3 دن کی جماعتیں وہاں جاوے. آج ہمارا ماحول کیا ہے کہ بھئی 3 دن کی جماعت ایسی مسجدوں میں جائے گی جہاں ماحول ہے. ایسا نہ کرے. یہ جو بستیاں ہے غیر مانوس، جہاں مسجد مدرسے نہیں ہے، 4 مکان 6 مکان، وہاں ٹینٹ لے کر جاوے. یہ ہماری دونوں جماعتیں ٹینٹ لے کر گئی تھی، ضرورت نہیں تھی، تو مسجدوں میں تھی. ہر مسجد والے ٹینٹ بنا لو. جب آپ کے پاس ٹینٹ ہوگا نا تو آپ ان بستیوں کو محنت کا میدان بناؤ گے. ایک تو یہ کہ ہماری 3 دن کی جماعتیں کہاں جائے گی بولو؟ یہ علاقوں میں. مانوس مسجدوں میں وہ تو ہماری باہر کی مہمان جماعت کو ٹھہرا دو. ہماری 3 دن کی جماعت ایسی جگہ جہاں مسجد مدرسہ نہ ہو، یا مسجد مدرسہ ہے لیکن ماحول نہیں ہے، جہاں غیر مانوس علاقہ ہے، یا مسجد مدرسہ نہیں ہے تو ٹینٹ لے کر چلے جاؤ.
یہ نیت کر کے ہماری اگر 1 سال آپ محنت کرو گے نا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت اچھا نتیجہ نکلے گا. اور دوسرا آپ کا جو دوسرا گشت ہے، ابھی تو آپ کا گشت دوسرا کہاں ہوتا ہے؟ مسجدوں میں ہوتا ہے نا. وہ بھی جہاں مسجد وار جماعت بنی ہوئی ہے، یہ طے کر لو کہ ہمارا دوسرا گشت وہاں نہیں ہوگا. دوسرا گشت کہاں ہوگا؟ جہاں ایسی غیر مانوس بستیاں ہیں، 25 کلومیٹر، 10 کلومیٹر، 12 کلومیٹر. باجے ہمارے گجرات کے علاقے دوسرے گشت کے لیے 80 کلومیٹر دور جاتے ہیں. ہم کم سے کم اتنا نہیں جا سکتے، 2، 5، 10 کلومیٹر. ہمارے اطراف کی بستیاں جہاں 5 گھر، 4 گھر، 6 گھر مسلمانوں کے، وہاں جا کر ہفتے میں 1-2 مرتبہ 2.5 گھنٹے بھی وہاں لگے، دوسرا گشت بھی وہاں ہو، اور اس بستی کو کھڑا کر دو. پھر جب ہماری 3 دن کی جماعت جائے گی تو وہ مانوس چہرے ہوں گے. پھر یہ زون کی جماعت جائے گی تو ماشاءاللہ ایک دم مانوس ہو جائیں گے، اور 1 سال کے اندر اندر پورا ایک ماحول ہموار ہو جائے گا. تو کرو گے سب؟ کرو گے تو ہلکے بھائی ذرا کھڑے ہو جاؤ. کون سا ہلکا ہے؟ بھائی مخدوم پورا والے آ جاؤ جلدی سے. چلو، اور دوسرا ہلکا بولو. موٹوار والے آ جاؤ، اور کاغدیوار آ جاؤ. ماشاءاللہ اپنے اپنے تھوڑی دیر بیٹھ کے جانا. ماشاءاللہ، اور اس کو سوچ سمجھ کر اچھی طریقے